اگر میں نے دینے پہ آؤں نبوت زور لگا لے کسی کی گود کو آباد نہیں کر سکتی ہے۔ اب عائشہ سے بڑی تابعدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی فرما بردار اللہ کی کوئی بندی ہوگی؟ لیکن جب اللہ کی توحید کی، اللہ کی عبادت کی باری آئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، اچانک رات کے اندھیرے میں اٹھے اور آپ نے جو تہمت مبارک ایک باندھ رکھی تھی، ایک اپنی اوپر لے رکھی تھی، آپ نے وہ تہمت مبارک لپیٹی اپنے سرانے رکھ دی اور جنت البقیع کی طرف دروازہ کھول کے نکل گئے۔ میں حیران پریشان کہ جب اٹھ کے بیٹھتے مجھے بتاتے عائشہ میں یہاں جا رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، آج بڑی بات ہے، کوئی ایسا خاص کام آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام ایسی وحی لے کے آ گئے کہ مجھے آپ نے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے رحمت والے نبی کی اتری ہوئی تہمت کو اپنے سر پر لپیٹ لیا اور میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا جنت البقیع میں کونے میں بیٹھ کے ایسا رو رہے ہیں جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا، مجھے پیار آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا میں ادھر بلاؤں، متوجہ کرو۔ میں نے کہا پاک پیغمبر، آپ علیہ السلام نے دعا کرتے فرمایا کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری جان نکل گئی۔ آج اللہ کے نبی پر اتنی غم، اتنی پریشانی آ گئی کہ آپ نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا۔ جب باپ بیٹے کو نہ پہچانے، بھائی بھائی کو نہ پہچانے، کہتا ہے یا تو مال کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ گیا یا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ اما عائشہ کہنے لگی میں سوچ میں پڑ گئی، یہ بہت بڑا بوجھ سر کے اوپر ہے، یہ بہت بڑا پریشانی کا بار دل کے اوپر آیا کہ آپ نے پہچاننا چھوڑ دیا۔ میں نے پھر کہا، میں نے کہا جی سنتے ہو؟ کہا کون مجھے بلا رہا ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ۔ کہا اللہ اکبر! دوسرا مجھے جھٹکا تب لگا، آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا آپ کی بیوی عائشہ؟ کہا کون سی بیوی عائشہ؟ میں نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے غصے میں فرمایا کون صدیق اکبر؟ فرمایا میں روتی ہوئی اپنے آنسوؤں کو تہمت سے صاف کرتی ہوئی میں اپنے گھر واپس آئی۔ اتنی تیز بارش تھی کہ آج جو میں نے تہمت سر پہ لے رکھی تھی اس میں سے پانی ٹپکنے لگ گیا۔ کہ میں نے کہا آج عجیب بات ہے، نہ مجھے پہچان رہے نہ میرے ابا کو، نہ گھر کی گود کو پہچان رہے نہ غار کی گود کو پہچان رہے۔ مجھے تو بڑا شاک لگا۔ میں نے آ کے رحمت والے نبی کی گیلی چادر سرانے رکھ دی اور یوں کر کے منہ بنا کے منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے مزاج کو دیکھ کے بھانپ لیا کہ عائشہ اکھڑی اکھڑی لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یہاں میں یہ سبق ملا کہ میاں بیوی کی کبھی انبن ہو جائے تو شوہر کو بھی صلح کرنے میں پہل کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے میں مرد ہوں، میں مجھے نہ کٹوا دوں اگر میں بیوی سے صلح کروں، اور لیکن ہو تم ساری بگی بلی ہیں۔ ہاں مولوی صاحب یہ لوگوں کے سامنے زور شور ہوتا ہے، گھر نہیں چلتی کسی کی، اللہ کے فضل و کرم سے میرے سمیت۔ اور مجھے مونچھوں سے یاد آیا میں نے پڑھا کوئی نہیں۔ ہاں یہ سارے ریکارڈنگ کرنے والوں سے معذرت کروں گا، کبھی یہ کلپ بنا کے چڑھاؤ لات رکھا کرو، تم میرے بیانوں کی کمائی کھاتے مجھے رگڑا دے دیتے پکڑ کے خدا کے بندے۔ کوئی ایسا منہ سے لفظ نکل جائے کرو ادھر گزر کر دیا کرو، تمہیں پتا کہ میں ڈالر ملے گا تم وہی اوپر چڑھا دیتے پکڑ کے اللہ کے بندے۔ یہ تو میری حالت ظرفی ہے، میں سب کو بنانے دیتا ہوں، ورنہ میں جو میں کس کو بنانے دوں، یہ کوئی بات نہیں، ابھی تک چل رہا ہے کسی نہ کسی، کیا پتا اللہ تمہارے صدقے سے مجھے رزق دے رہا، پتہ تھوڑی میں لوگوں کو فہم و تفہیم کے سبق دور خود کاٹ کرنے لگ جاؤں۔ تو بیوی کو بنانے کے اندر بھی کبھی پہل کر لینی چاہیے۔ اگر عورتیں سننی ہے جو ساری گھر جا کے ناراض نہ ہو جائے کہ بندہ پہل کرے گا، ہاں اتنے بھی سیدھے سادے کوئی نہیں، جنید بغدادی کی اولاد، خون تو تمہارا ہی ہے سارا، تمہارے ہاتھ کی روٹی پکی کھا رکھی ہے، سیدھے ہوں گے گئے۔ تمہیں بھی مولوی ایسے ٹکرتے ہیں ہاں کہ جب تیرا خامد روٹی مانگے نا بس یہ پڑھ کے آٹے پر پھونک مار دیو، تیرا تابع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ دونوں ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بیوی نافرمان ہوگی، مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مٹی لے نا، مٹی مٹی لے، اس پر یہ آیت پڑھ کے نا جب رات کو سو رہی ہو تو اس کے اوپر یوں کر کے چھڑک دینا،
کہنا مولوی صاحب پڑھ بھی لوں گا، مٹی بھی لے آؤں گا، لیکن چھڑکنے والا آپ کام کرو، میں نہیں کر سکتا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ اگر اس کی آنکھ کھل گئی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو بھی مٹی مٹی ہو جائے گا، میں بھی مٹی مٹی ہو جاؤں گا اللہ کے۔ اور عورتوں کا روب ہونا چاہیے اتنا، اگر عورتوں کا روب اتنا نہ ہو، ہم آپ سے جو باہر نکلتے پھرتے ہم تو انتہا کرتے ہیں، ہم تو انتہا کرتے ہیں۔ ہم عائشہ بیٹھ گئی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کیا عفیفہ منزہ اللہ مونسی رحمت والے نبی پکارا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اگر کوئی ناراض ہو کے دیکھ لے، وہ القاب دیں گے، وہ گالیاں تلاش کر کے لے کے آئیں گے جو باپ و دادے نے بھی کبھی، وہ شیطان نے کبھی نہ سنی ہو۔ اللہ ایسے نئی میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان پاکستان گالیاں سامنے آئیں گے۔ اللہ احرام باندھ کے آگے آگے کا جساب چل رہے تھے، اس کی احرام کی گانٹھ کھل گئی، اب سب دھوتی پر غریب بہن کو میں کہا ہاں عمرہ کرنے کے بعد پاکستان مبارکباد دیتے ہیں، اگر سگنل نہ ملے کہ جی مانو کر دے لے کے اندر کھڑے گالی دے، مزاج بن گیا، انداز تکلم بن گیا گالی دینا۔ اور اتنی جٹھائی کی بات ہے کہ گالی دیتے ہیں، اللہ اکبر، جگریار کو ماں بہن کی گالی دے کے پکارتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے۔ خدا پاک کی قسم شرم نہیں آتی، فرمایا جو جان بوجھ کر منہ سے گالی نکال دیتا ہے 24 گھنٹے کے اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایک معتبر اللہ والے سے سنا، تبلیغ میں ہی بڑا وقت لگا تھا اور کتابوں کے کیڑے بہت چھان بھڑک کرنے والے، فرمانے لگے عبدالحنان جس تقریر میں، جس مجمع میں جایا کرو، وہاں کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑا کرو اور انہیں کہا کرو کہ مونچھوں کو بل نہ دیا کریں۔ کہنے لگے مجھے یاد نہیں آتا، میں نے ایک جگہ پڑھا، فرمایا جو نوجوان مونچھوں کو بل دیتا ہے، سرکار مدینہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو میرا امتی اپنے مونچھوں کو بل دیتا ہے وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مروڑتا ہے۔ مونچھیں بڑھانے سے منع کیا، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، لیکن جب الٹی چال چلیں گے تو خدا پاک کی قسم ہے اللہ کی وہ رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے جو رحمت والا نبی سجدوں میں پڑھ پڑھ کے امت کے لیے اللہ سے کھلوا کے گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت والے نبی نے فرمایا، عائشہ کہ میں نہیں بولتی آپ سے، میاں بیوی کا ایک مزاج ہے، اللہ کے نبی باہر تو آپ یوں فرما رہے تھے، میں نے کہا میں عائشہ تیری بیوی عائشہ، آپ کہہ رہے تھے کون؟ آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے پہچانے نہ پہچانے، ایڑی پر سانپ کے ڈنگ کھانے والا یار غار کو تو ضرور پہچانیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنے ابا کا نام لے دیا، آپ نے فرمایا کون؟ صدیق اکبر۔ کملی والے میں تو آپ کو بتلانے آئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے، اندر تشریف لے آئے، آپ اللہ کے دربار میں یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آپ مسکرانے لگے، فرمایا عائشہ بارش ہو رہی تھی؟ اللہ اکبر، جی جی۔ فرمایا عائشہ پھر وہ کیسی بارش ہے جو تیرے اوپر گر رہی تھی میرے اوپر نہیں گری؟ اما عائشہ کہنے لگی میں حیران ہو گئی، میں رحمت دو عالم کی طرف منہ موڑ کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے سر سے لے کے پاؤں کے جوتے پہ مجھے ایک بارش کا قطرہ نظر نہیں آیا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دلانے کے لیے حضور کے جسم اطہر پر کپڑوں مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے خواب تو نہیں آیا؟ میں رحمت والے نبی کی لنگی اٹھا کے دکھائی، میں نے کہا جو آپ سر سے اتار کے گئے تھے میں سر پہ لے کے گئی، یہ دیکھو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اب مجھے سمجھ آ گئی۔ عائشہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب تو نے مجھے پکارا میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو نے اپنے باپ سے کا تعارف کرایا میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس میں بھی جامع قاسمے میں آنے والے مسلمانوں کے لیے، کوٹ اعظم والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے ایک سبق ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھے پھر بیوی بیوی نہ رہے، بچے بچے نہ رہے، اولاد اولاد نہ رہے، زمین پر انسان بندہ ہو، آسمانوں پر خدا ہو، پھر ایسا یکسوئی کے ساتھ اسے یاد کرے کہ بندے کے رونے پر خدا رحمت برسانے لگ جائے۔ اب اگر تھوڑی سی بات کروں، یہ میڈیا والے سے اچھال نہ دے میرے عزیزوں، وہ مسئلہ اب جیب میں سے موبائل کی گھنٹی بجی، اب یوں کر کے نکال کے دیکھ رہا ہے یہ کون سی نماز ہے کہ چوتھی صف میں کھڑے ہونے والے کی گھنٹی کی آواز تیرے کانوں میں آ گئی۔ اس کا مطلب ہے تیرا دھیان خدا کی طرف نہیں، تیرا دھیان دکان کی طرف ہے، تیرا دھیان نمازیوں کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے گھنٹی کا احساس ہی پیدا کب ہو گیا کہ تجھے
سے موبائل نکال کے گھنٹی بند کرنے کی نوبت آئی۔ اس کا مطلب ہے جو تعلق اللہ اپنے ساتھ تیرا جوڑنا چاہتا تھا، تجھے خدا کے گھر میں آ کر نماز کے سجدے کے اندر بھی وہ تعلق اللہ کا نہیں ملا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اچھا اب میری سمجھ کے اندر آ گئی کہ آپ کا تعلق اتنا اللہ سے مضبوط تھا اس لیے آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ لیکن کملی والے اگلی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ چادر بارش کی وجہ سے گلی ہو گئی، کملی والے بتاؤ تو صحیح آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں اور آپ کے نالین پر، آپ کی کملی مبارک پر کیوں پانی نہ گرا؟ فرمایا عائشہ جب بندہ خدا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، خدا کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، بندہ بندہ نہیں رہتا، اولاد اولاد نہیں رہتی، پھر اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو کر اپنی رحمت برساتا ہے۔ عائشہ یہ بارش کے قطروں سے گیلی نہیں ہوئی، خدا کی رحمت کی برسات سے میری چادر گیلی ہو گئی ہے۔ ناراض نہ ہونا، اگلی بات کرو، ہم بھی تو 10 روزہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے۔ مولانا عبدالحی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے والوں نے چاروں طرف پردے کیوں لگائے تھے؟ کہ مجھے نمازی نہ دیکھ سکے لیکن میں موبائل کے اوپر سارا جہان دیکھ سکوں۔ کبھی کاغذ پینسل گھر سے منگوائے گئے، کبھی کیپیاں گھر سے منگوائی گئی، پرچیوں پہ لکھ لکھ کر 2 میٹھے پان بھیج دو، اسٹرابری کا شربت بھیج دو، رات کو آئس کریم بھیج دو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم خدا کے گھر میں آ کے بیٹھے کہ مری کے مار روڈ پر آ کے بیٹھے؟ عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدو، مجھے میرے عزیز و خانقاہ کی ایک شاخ میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا، 12-15 سال میں اعتکاف مسلسل بیٹھتا رہا۔ یہ تو اب پروگراموں کی وجہ سے میرے عزیز و مدرسوں کے لیے آگے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ہمیں حکم ملا تھا، فرمایا جس کپڑے میں تم اپنے گھر سے آئے ہو وہی کپڑا پہن کے واپس جانا، اگر ضرورت نہ پڑے تو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں، اگر گرمی کی حاجت نہ ہو تو نہانے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر شرعی حاجت ہو نہانے کی نہیں، بالوں کو تیل نہیں لگانا، داڑھی کو بالوں کو کنگا نہیں کرنا، مسواک اور وضو کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، صابن استعمال نہیں کرنا، لوشن نہیں لگانا، جب 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کی گنجائش اس نفس کو سمجھانا، جب تمہارا مٹن کھانے کو دل کرے وہ کدو گھیا سے گزارا کر لینا، تولیہ استعمال نہیں کرنا، اللہ اکبر، سادے سے بستر پہ لیٹنا، سادی سی چادر پر تاکہ تمہاری کمر بھی اکڑ جائے، اللہ اکبر، جب دل ٹوٹے گا جسم پھوٹے گا، رب کعبہ کی قسم آنکھ سے آنسو نکلے گا، تب خدا کی مدد زمین کے اوپر آئے گی۔ 9ویں دن خدا پاک کی قسم میرے کرتے کا دامن چھین گیا، میرے درجی سے کہا، میں نے کہا درجی کرتے کپڑے منگوا لو، کہا عبدالحنان تو نے تیری تو متی ماری گئی۔ میں نے کہا اللہ والے کیا ہوا؟ فرمانے لگے اس پھٹے ہوئے دامن کو لے کر رات کو تہجد کے وقت بیٹھ جانا، خدا پاک کی قسم اس پھٹے ہوئے دامن پر خدا کو ترس آ جائے گا۔ افطاریاں چل رہی ہیں، طرح طرح کے مزے چل رہے ہیں کہ کیسا اعتکاف ہے کہ امتی اعتکاف کرنے والا 10 دن کے اندر پورے قرآن پاک کا ختم نہیں کر سکا۔ شور کوٹ کا رہنے والا میرا دوست ہے اسحاق، لاہور کراچی کے اندر میرا عزیز سریا فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، بچی کی عمر کتنی؟ 11 سال کی۔ مجھے عید کے تیسرے دن فون کرنے لگا، مولوی صاحب اپنی بھتیجی سے بات کر لو۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا بیٹی میں کراچی 2-4 دن میں آ رہا ہوں، تیری عیدی دوں گا۔ کہ مولوی صاحب عیدی نہ دینا، اسے انعام دینا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولانا میری بچی نے 30 راتوں میں 30 دن کے اندر الحمدللہ 30 قرآن پاک ختم کیے، اور ایک قرآن میری بچی نے تراویح کے اندر ختم کیا۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہ 11 سال کی۔ اندازہ لگا عمر کیا ہے، اور 31 قرآن پاک کا رمضان میں ختم کیا ہے۔ تم ایک 35 سال کا، تم میرے پیر محل میں آنا، الاثر دینی ادارہ ہے، میں تمہیں وہاں کا ایک شیخ الحدیث دکھاؤں گا جسے مفتی محمد شیراز کہتے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے 35 پاروں کا روزانہ معمول ہے، 7 قرآن پاک روزانہ پڑھتا ہوں، 3 قرآن پاک تراویح میں ختم کرتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے 35-40 قرآن پاک میں مہینے میں ختم کر لیتا ہوں۔ اور جس مسجد کے اندر 13 سال سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں کے مولوی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی بیوہ بڈڑی مائی ہے، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولتی ہے، افطاری سے پہلے پورا قرآن پاک مکمل کر لیتی ہے۔
دھرتی کے اوپر گناہ عروج پر، زنا عروج پر، شراب عروج پر، میرے عزیزوں بے حیائی عروج پر، لیکن کچھ اللہ والے گوشہ نشین کونے سنبھال کے بیٹھے ہیں، جب وہ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب خدا کو رو کے دکھاتے ہیں، ان کے رونے کی برکت سے اللہ ساری انسانیت پر رحم